ایک چیلنج تھا، اور اس میں ہمیں بہت سارے مشترکہ فیصلے بھی کرنے پڑے. سب سے پہلی چیز جو میں ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں کہ آلدو آئین میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن ہم نے مل جل کے سارے صوبوں نے، سارے آزاد کشمیر نے، گلگت بلتستان نے، ہم سب نے مل کے متفقہ فیصلے کیے تعلیم کے میدان میں. اور یہ ایک ایسی ایمرجنسی اور ایک ایسی بیماری کا مقابلہ کرنے میں ایک بڑی اچھی مثال تھی کہ ساری قوم نے اکٹھے ہو کے فیصلہ کیا. اور فیصلے کیا تھے کہ اسکول بند کب ہوں گے، فیصلہ کیا تھا کہ امتحانات، اب آپ آج کل بھی کیونکہ ہے تو تھوڑا سا میں اس کا ذکر بھی کروں گا، لیکن پچھلے سال ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے 40 لاکھ بچے جو 9، 10، 11، 12 میں تھے ان کو ہم نے پاس کرنا ہے، اور وہ اس کے لیے ایک فارمولا بنایا گیا اور ان کو پاس کیا گیا. اسی طرح ہم نے اے اور او لیول کے امتحان بھی نہیں ہوئے اور اس کے بھی ایک فارمولا کے تحت. یہ بڑے مشکل فیصلے تھے جب آپ سارے مل کے، لیکن وہ آسان اس لیے ہو گیا کہ ساری قوم نے، سارے صوبوں نے اور سب نے مل کے یہ فیصلے کیے. اس کے علاوہ ہمیں امیجیٹلی کچھ نہ کچھ کرنا تھا کیونکہ تعلیمی ادارے تو بند ہو گئے تھے. تو اس لیے ہم نے 15 دنوں کے اندر ایک ٹیلی اسکول کا اجرا کیا، اور اس میں ہمیں بڑی اللہ کی مہربانی سے کانٹینٹ مل گیا. اگر ہمیں سارا کانٹینٹ تیار کرنا پڑتا تو بہت مشکل ہوتا، لیکن ہم نے جب مارکیٹ میں گئے تو ہمیں بنے بنائے لیسنز مل گئے. اور اس دن سے تقریباً یہ شاید 28 مارچ پچھلے سال کو ہم نے یہ شروع کیا تھا، اور 1 سال ہو گیا ہے. ہمارا ٹیلی اسکول جو ہے وہ روز صبح 8 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک آن ایئر ہوتا ہے، اور لیسنز دیے جا رہے ہیں، اور ہم اب اس کو مزید ڈیولپ کر رہے ہیں. جیسے کسی نے کہا تھا کہ ایوری کرائسس از آلسو این اپرچونٹی، تو یہ ہم نے اپنا ڈسٹینس لرننگ کا جتنا بھی سسٹم ہے اس کو ری آرگنائز کر رہے ہیں اور بہت آگے بڑھ رہے ہیں. نیا کانٹینٹ تیار ہو رہا ہے، خان اکیڈمی ٹائپ چیزیں آ رہی ہیں، ان کو خان اکیڈمی کو اٹ سیلف ہم اردو میں ٹرانسلیٹ کروا رہے ہیں. تو بہت سارا کام جو ہے وہ ہو رہا ہے. اسی طرح ریڈیو اسکول بنا ہے، ویب پورٹل بنا ہے، فون اپلیکیشن بنی ہے. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ کلاس روم کا نیب البدل تو نہیں ہے، لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم جتنا ممکن ہو سکے ہم بچوں تک پہنچیں. اور گیلپ پول نے ایک سروے کیا تھا جس کے مطابق تقریباً 70 سے 80 لاکھ بچے روز ٹیلی اسکول جو ہے اس کو ٹیون ان کر رہے ہیں. تو یہ ایک تھا ہماری طرف سے. لیکن یہ چیلنج ختم نہیں ہوا. ابھی یہ جو تیسری ویو جس کے بارے میں یہ جو ابھی شروع ہوئی ہے، یہ بھی بہت بڑا چیلنج ہے، اور ہمیں پھر سکولز بند کرنے پڑے ہیں. اور ہم نے مشکل فیصلے کیے ہیں امتحانات کے بارے میں. ایک فیصلہ ہم نے یہ کیا ہے کہ اے لیول کے امتحانات روٹین کے جو شیڈیول ہے اس کے مطابق ہوں گے. اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ او لیول کے امتحان کو ہم نے کیمبرج سے ریکویسٹ کر کے تھوڑا سا آگے کیا، اور ہمارے اپنے جو 9، 10، 11، 12 کے ایگزامز ہیں ان کو ہم نے پش کر دیا ہے اینڈ مئی پہ. اور میرا خیال ہے کہ جو 12 کے ایگزام تو شاید جون اور جولائی میں ہوں گے. میں نے ایچ ای سی سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اپنی ایڈمیشنز جو ہیں ان کو بھی ڈیلے کر دیں تاکہ یونیورسٹیز میں بھی بچے جا سکیں. سو دیز آر ناٹ ایزی ڈیسیجن، دیز آر ویری ڈیفیکلٹ ڈیسیجن. اور اس میں پھر ریئیکشن بھی آتا ہے. اور آج کل تو میں ایک ہدف بنا ہوا ہوں بہت ساری اٹیکس کا، لیکن جو فیصلے کرنے ہیں وہ قومی مفاد میں کرنے ہیں اور بچوں کے مفاد میں کرنے ہیں، اور ہم بچوں کے مفاد میں یہ فیصلے کر رہے ہیں.